السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ افغانستان نے ڈرون کے ذریعے تاجکستان پہ حملہ کیا اور وہاں پہ 2 لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا۔ تاجک حکومت نے اس کے اوپر بڑا شدید احتجاج کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہوا؟ تو ایسا اس لیے ہوا کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تاجکستان نے وہاں پہ جو انڈیا کو ملٹری بیس دیا ہوا تھا اس کو کینسل کر دیا، اور وہ کانٹریکٹ انہوں نے چائنا کے ساتھ کر لیا۔ تو انڈیا اور افغانستان کی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت دوستی ہے، بہت یار و نیاز چل رہے ہیں ان کے آپس میں۔ تو انہوں نے تاجکستان کو ذرا سبق سکھایا اور انہوں نے یہ پنگے لینا شروع کر دیے۔ لیکن افغانستان کی وجہ سے اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی دہشت گردی کو پروان چڑھا رہا ہے، یا جہاں سے دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے، چاہے وہ آئیسس ہو، داعش ہو، ٹی ٹی پی ہو یا القاعدہ ہو، تو وہ افغانستان ہی ہے وہ ملک جو ان ساروں کا ذمہ دار ہے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا وائڈ رینجنگ قسم کے سٹیپس لیے ہیں۔ انہوں نے افغان شہریوں کی اسکریننگ کا بھی عمل شروع کر دیا ہے، اور مزید افغانستان کے لیے امیگریشن اور نان امیگریشن پالیسی جو ہے اس پہ انتہائی سختیاں آ رہی ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے واشنگٹن میں آپ نے دیکھا کہ 2 گارڈز کو ایک افغان نیشنل نے شوٹ کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا، خود بھی وہ زخمی ہو گیا، لیکن بہرحال اس سے انٹیروگیشن ہو رہی ہے۔ افغانستان کا کردار جو ہے پوری دنیا کے سامنے وہ برہنہ ہو گیا، اور سب کو پتہ چل گیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ صدیوں سے یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، یا دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں، اور ان کے ذریعے یہ پیسے کماتے ہیں۔ لیکن نہیں نظر آ رہا، تو ہماری ملک میں کچھ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، کہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں، ہمیں اب ان سے صرف دوستی کرنی چاہیے، صلح کرنی چاہیے، جبکہ جتنا زیادہ پاکستان نے نقصان اٹھایا افغانز کو ہیلپ کرنے کا، ان کو سہارا دینے کا، ان کو وقت بے وقت ان کی مدد کرنے کا، امداد کرنے کا، نہ صرف مالی طور پہ بلکہ جانی طور پہ، ہم نے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک کے شہید ہوئے ہیں، مرد، عورتیں اور بچے، انہی افغانز کی وجہ سے۔ لیکن ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہی جا رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی کانسپریسی تھیوری شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ ایک افغانستان میں ایک چینل جو ہے وہ ایک خبر دیتا ہے کہ بانی تحریک انصاف جو ہیں ان کو جیل میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پورا انڈیا کا گودی میڈیا اس کو اٹھا لیتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو بالکل خاموش رہتی ہے، نہ ہاں نہ تردید نہ تائید، تاکہ جو ہے یہ ایک اشتعال لوگوں کے اندر پیدا ہو اور لوگ کسی طرح آئیں اور ایک لا لیسنس کی سچویشن پیدا ہو۔ تو بہرحال یہ ساری سچویشن چل رہی ہے، اس میں ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو اب ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہی بتا سکتے ہیں۔ عوام جو ہے وہ تو چاہتی ہے کہ اب ہم معیشت پہ زور دیں، ہم آگے کی بات کریں، ہم ملک کو سیف کریں، سیکیور کریں اور آگے کی طرف چلیں۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب نیاز اللہ نیازی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، بائی پروفیشن لائر ہیں، اخونزادہ چٹان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، بڑے سینئر رہنما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور سینیٹر ناصر بٹ مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ اخونزادہ چٹان صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گرد و نواح میں؟ اتنا کچھ ہو رہا ہے، اتنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنے ملک میں پاکستان کے لیے کوئی ایک کمپریہنسو اور جامع قسم کا ون لائن ایجنڈا نہیں طے کر پا رہے۔ وائی از دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر لقمان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ 10 مئی کے بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا وقار دیا ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کو بہت بڑا عزت ملا ہے۔ ہم اگر کم از کم 4 کام کریں تو اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس وقار کو ہم برقرار بھی رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہم یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، جس میں ہر روز ہمارے نوجوان اپنا آج ہمارے کل کو پرامن بنانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، کہ اس پہ ہم سب ایک پیج پہ آ جائیں۔ موجودہ حالات تو یہ ہیں کہ صوبہ اور مرکز ایک پیج پہ نہیں ہے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ جب صوبہ اور مرکز ایک پیج پہ نہیں ہوں تو عوام کیسے اس جنگ یہ کے کون سے خلاف صوبے کی ایک بات کر پیج رہے ہیں؟ پہ؟ میں پختونخوا کا کہہ اوکے، رہا ہوں، کے پی کے۔ پختونخوا کا حکومت اور مرکز جو ہیں، جی بالکل، مرکز کہہ رہے کہ ہم آپریشن کریں گے، اور صوبہ کہہ رہے کہ نہیں، ہم آپریشنوں کے خلاف ہے، ہم تو مذاکرات کریں گے۔ تو یہ دونوں ایک پیج پہ ابھی تک نہیں ہے، اور یہ جو وار ہے، یہ بہت کمپلیکیٹڈ وار ہے،
کیونکہ انڈیا کے ساتھ لڑائی تو بہت آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں میں راستے میں 50 لوگ جا رہی ہیں، تو اگر اس میں آپ کو کیا پتا کہ کتنے لوگ اس میں دہشت گرد ہے، کون دہشت گرد ہے کون نہیں ہے. تو یہ جنگ عوام کے تائید کے بغیر نہیں لڑا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے ادارے اور حکومت ایک پیج پہ آ جائیں گے تو عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. نمبر ایک ہم یہ کام کریں. دوسرا یہ کہ ہم یہاں پہ ہم سیاسی استحکام لائے. ہم نے اپنا انتقام اپنے ملک سے زیادہ ضروری سمجھا ہے. اب وقت آ چکا ہے کہ ہم گالم گلوچ اور انتقام کی سیاست کو ختم کریں اور اس ملک پہ سیاسی استحکام ہم لائے. اور تیسرا یہ کہ ہم پہ جو یہ جنگ مسلط ہوا ہے یہ ہمارے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم پہ مسلط ہوا ہے کہ ہم اپنے اندرونی اور بیرونی پالیسیوں کو درست کریں اور افغانستان کے بارے میں جو پالیسی ہے اس کو ضرور اس پہ نظر رسانی کریں، جو کہ میں آج کل سمجھتا ہوں کہ ایک سوچ پیدا ہو گیا ہے یا اس کا آغاز ہو گیا ہے کہ ہم افغانستان کے بارے میں ہمارا جو پالیسی ہے اس پہ ہم نظر رسانی کریں. افغانستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اگر میں سمجھتا ہوں ہم اندرونی طور پہ اپنے آپ کو درست کریں، ٹھیک کریں، چاہے افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ایران میں ہو رہا ہے یا انڈیا میں ہو رہا ہے یا چائنا میں ہو رہا ہے، اس کا اثر یا دنیا کے کسی اور ملک میں ہو رہا ہے، اس کے اثرات زیادہ ہم پہ نہیں پڑیں گے. لیکن ہم اگر اندر سے کمزور ہو، ہمارے آپس میں اختلافات ہوں، ہم ایک پیج پہ نہیں ہوں، ہم مفاہمت نہیں کرے، ہم انتقام کی سیاست کو ختم نہیں کرے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو وقار ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے انڈیا کے ساتھ لڑائی میں، کہ اس وقار کو بھی ہم بہت مشکل سے برقرار رکھ سکیں گے. نیائی صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو کرا سچ. نیاز اللہ نیائی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے آپ کی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم جی. السلام علیکم نیائی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ مبشر صاحب، ناصر بٹ. اچھا ناصر بٹ صاحب ایک منٹ، میں نیازی صاحب سے بات کر رہا. نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے. تھینک یو. نیاز صاحب ویلکم ٹو کرا سچ. مجھے یہ بتائیں، آپ نے سنا اخوندزادہ چٹان صاحب کی گفتگو، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں مجھے کہ میں درمیان میں مجھے انٹر کیا پروگرام میں. دیکھیں مبشر صاحب، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ پیراماؤنٹ ہے. یہاں انڈیویجول کی بات کرنے سے ہم نے اسٹیٹ کے ارزن کی بات کرتے ہیں کہ ریاست کو بچانا اولین فرض ہے، اور دفاع پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، چاہے وہ انٹرنل ہو چاہے وہ ایکسٹرنل ہو. اور جو فارن پالیسیز ہوتی ہیں وہ چینجنگ سرکمسٹانسز کے ساتھ پریفر ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنی اسٹیٹ کو مد نظر رکھ کے اپنی پالیسیز بنانی ہیں. اخوندزادہ صاحب نے اچھی باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی، ہم بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں مذاکرات کا راستہ کہیں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، اگر ہم کوئی نہیں صاحب، ہم نے مذاکرات تو بہت کر لیے نا، کئی ملکوں میں کر لیے. آپ کو پتہ ہے کہ طالبان اور افغانز میں فرق ہے، یعنی دونوں کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. طالبان نہیں چاہتے کیونکہ ان کو انڈیا سے پیسے مل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، وہ تو خود مان رہے ہیں. نہیں، میں بچہ صاحب، میں اس بات سے نہیں کہہ رہا، اس نظریے سے نہیں کہہ رہا تھا، اس کنٹیکسٹ سے بات نہیں کہہ رہا تھا کہ جب مذاکرات کی بات ہوئی تو یک دم جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، جو گورنمنٹ بیٹھی ہے، انہوں نے فٹ یہ بات کی کہ یہ بات کیوں کی گئی. اس کے بعد خواجہ آصف وزیر دفاع، سارے لوگ ٹرکی بھی گئے، مذاکرات کی بات کی. میں نے شروع میں بات کر دی کہ آپ نے اپنی اسٹیٹ کو بچانے کے لیے ہر طریقے سے چیزیں دیکھنی ہیں. اب کسی نے کب کہا کہ اگر کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، کون کہتا ہے کہ اس کے خلاف ایکشن نہ کیا جائے؟ ابھی آپ نے جو ہمارا وانا میں ہوا، جو ایف سی پہ ہوا، چیف منسٹر بھی وہاں گیا. اب جب بات پھر کے وہیں آ جاتی ہے، دو پارٹی کی بات سنیں کہ جی کے پی کے کی حکومت کوآپریٹ نہیں کر رہی. یہاں جیل میں بھی سی ایم آیا پچھلے دن، تو انہیں کہا کہ جی آپ کا شاید لائحہ عمل ہے کہ آپ کو اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے لگے ہیں. اس نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا کیوں بھائی، پاکستان ہمارا ہے، پنجاب بھی میرا ہے، سندھ بھی میرا ہے، بلوچستان بھی میرا ہے، کون کرنے لگا ہے؟
لہٰذا چیزوں کو پولیٹیسائز بہت کیا نیازی جا صاحب رہا ہے، آپ تو لیکن میرے لیے ماشاءاللہ آج کا جو اہم ایشو ہے، آپ تو ایک بہت مایہ ناز وکیل ہیں ماشاءاللہ، یو آر اے مین آف دا لا، اور جی آپ لوگ جیسے لوگ جو ہیں وہ جی وہی ججز کو اسسٹ کرتے ہیں تو ججز کو ہی اچھا فیصلہ دے سکتے ہیں۔ آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ جی ہے ہر مینیول کا اور اس کے طریقہ کار کا اور اس پہ کرنے کا، اور آپ جانتے ہیں جو مذاکرات آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان ایک دہشت گرد گروپ سے کر لے، اس کی تو ہم بڑی قدر کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک حکومت وقت سے یا دوسری سیاسی جماعت سے مذاکرات کرنے کو تیار نہ ہو تو نہیں صاحب یہ کہیں نہ کہیں ربط ٹوٹا ہوا ہے نا۔ ہاں مبشر صاحب میری بات سنیں، آپ نے میرا خیال ہے خان صاحب کا 3 سالہ دور بھی دیکھا تھا، میرا خیال ہے کہ کوئی ٹیررزم کا واقعہ نہیں ہوا تھا، سنگل ڈرون حملہ نہیں ہوا، سنگل ٹیررزم کا واقعہ نہیں ہوا۔ آپ میرا خیال ہے سر میں وہ جہاں یاد بیٹھا ہوں اس دھرنے میں بھی آپ نے کریں 26 دن ایک منٹ جی سر، میری وہ اچھا کوئٹہ مجھے میں یاد کمپلیٹ کریں کرنے دیں 94 جنازے کہ ایک وقت میں، 82 جنازے ایک وقت میں جو سریعام پڑے تھے، میرے کہنے پہ، میری بار بار کہنے پہ خان صاحب وہاں پہ گئے تھے، ورنہ تو جا ہی نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے نا، میں گواہ ہوں اچھا کافی ہوئے واقعات کا۔ ہوں گے، میں میری جی بات جی اچھا مجھے 84 بات جنازے ایک کمپلیٹ۔ ساتھ۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کی حکومت کی کیا رٹ ہے کہ آپ نے بلوچستان میں جعفر آباد ٹرین کا واقعہ ہوتا ہے، نہیں صاحب میں آپ کے کچھ اور کہہ اندرونی رہا ہوں، کتنے آپ واقعے ہو دیکھیں چکے ہیں میری ایک آپ بات کے، سنیں، میری ایک عرض یہ تو سنیں، وفاقی حکومت کا کام ہے پالیسی نیازی بنانا، صاحب میری یہ ایک جو عرض سن لیں، پالیسیز ہوتی ہیں میری جی جی اب میں آپ کو مائی لارڈ ہی جی کہہ جی سکتا ہوں جی جیسے عدالت میں کہتے ہیں، کیونکہ آپ وکیل ہی جج بنتے نہیں ہیں۔ نہیں 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 آپ بتائیں۔ نہیں، میں پتہ آپ کو ایک عرض کروں کہ آپ کی کئی باتوں سے ہو سکتا ہے نہ صرف میں اتفاق کروں بلکہ ان کو دل سے مانوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں مانوں گا، کئی آپ کے مطالبے جو ہیں وہ جائز بھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ جس حکومت کو آپ نیگیٹو کہہ رہے ہیں یا اسمبلی کو غلط کہہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے لوگ بیٹھ کر تنخواہیں لے رہے ہیں، مراد لے رہے ہیں، اس پارلیمان کا حصہ ہے، اس سینٹ کا حصہ ہے، تو ان دا وائڈر انٹرسٹ آف دا نیشن آپ کو 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کم از کم ساروں کو مذاکرات کر لینے چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں کہ جی گائے کاٹنا حرام ہو گیا اور وہ کہیں خون پینا حلال ہو گیا، نہیں، آپ اس سے آگے نہ بڑھیں، لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ سارے سی ایمز جو ہیں، کم از کم سارے چیف سیکرٹری جو ہیں، سارے آئی جیز اور وفاقی حکومت وہ بیٹھ کر اس پہ ایک لائحہ عمل بنا لیں، یہ تو ہو سکتا ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا میں بھی آپ کو لرنڈ جرنلسٹ کہوں گا، سیزن جرنلسٹ ہیں آپ، ماشاءاللہ آپ کی اتنی کمانڈ ہے، گرپ ہے آپ کی جرنلزم پہ، کرنٹ ایشوز پہ، آپ نے میرا خیال ہے اگر ہم یہ کہہ دیں اگر کہ 8 فروری کا الیکشن جو تھا وہ آرٹیکل 218(3) کے تحت نہیں ہوا، حکومت جس طریقے سے آئی ہے یہ عوامی حکومت 24 کروڑ کی نہیں ہے، 24 کروڑ کا نمائندہ آئسولیشن میں پڑا ہے جس کو آپ ملاقات کرنے کے لیے 3 ہفتے سے اندر رکھا ہوا ہے، جو آج کا مین ایشو تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیڈر سے الیکٹڈ سی ایم 4 کروڑ کا نمائندہ وہ بھی ان پٹ نہ لے، تو کون سی ہم نے غلط بات کر دی ہے کہ اندر جا کے اگر ہم جس سے نواز شریف سے لوگ جا کے میرا صرف میری آپ سے صرف بات یہ تھی، آپ اس کو مذاکرات کی نہیں، بات کر رہا ہوں، آپ اس کو فلیک نہ کر، نہیں صاحب ایک سیکنڈ، آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کے لیے جس کو یونائٹڈ نیشنز کا عدم کہہ چکی ہے، ان سے مذاکرات کو آپ جائز سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ حکومت جس کو آپ غیر قانونی کہہ رہے ہیں، آئین پاکستان نہیں کہہ رہا، اس سے مذاکرات جائز نہیں ہیں۔ ہر چیز میں آپ ان سے ڈیل کرتے ہیں، ہر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ڈیل کرنا ہے۔ یہ دہشت گردوں کا لفظ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، دہشت گردوں کا لفظ تو آپ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے ابھی جو بیٹھے تھے آپ افغانستان کے حکومت طالبان، وہ پھر سٹنگ حکومت ساری ان دہشت گردوں سے بات کر رہی تھی، یہ تو آپ کے الفاظ ہیں نا، میرے تو نہیں ہیں۔ میں نے تو پہلے آپ کو کہہ دیا کہ دہشت گرد کی ڈیفینیشن جو ہے کوئی بھی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو تو اس کے ہر کوئی خلاف ہے، کون کہتا ہے کہ اس کو چھوڑیں؟ لیکن آپ دیکھیں کہ اس حکومت کی کیا ریٹ ہے، جس سے آپ مذاکرات کہتے ہیں۔ ہم نے مذاکرات 3 دفعہ دروازے کھولے، انہوں نے مذاکرات سے خود بھاگے۔ ہم نے عمران خان نے کہا کہ آپ ان سے نہیں، میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور سٹنگ گورنمنٹ سے بھی ملکی مفاد، پاکستان کی مفاد کے لیے ہر ٹائم تیار ہوں،
میرا یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں اور بے شک اس کو چلائیں کہ عمران خان نے ہر وقت یہ کہا ہے کہ ملکی مفاد کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں، مجھ سے چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بات کرے چاہے حکومت کرے۔ ہاں جہاں تک ہمارا پولیٹیکل آپس میں جو ڈفرینسز ہیں وہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا، آگے آتے ہیں۔ ایک منٹ الیکشن چلایا، معذرت کے ساتھ آپ میں لوگوں میں اتنا کریج نہیں ہے کہ، اور میں کہہ رہا ہوں آپ مین آف لا ہوتے ہوئے آپ یعنی اس میں ذرا سا کترا رہے ہیں کہ اگر اس میں کسی کو بلیم آتا ہے تو وہ آپ کی جوڈیشری کو آتا ہے، آپ کے کچھ ججز کو آتا ہے، بٹ اس پہ آتے ہیں، یہ آگے کی بات ہے۔ سینیٹر ناصر بٹ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ سینیٹر صاحب السلام علیکم، آپ نے سنا نیاز اللہ نیازی صاحب کی بات؟ میں نیازی صاحب ایک منٹ آگے میں جا رہا ہوں پلیز۔ اچھا ٹھیک، جی جی ٹھیک۔ آپ نے اخوندزادہ چٹان صاحب کی بات سنی، سینیٹر بٹ صاحب آپ نے نیاز اللہ نیازی صاحب کی بات سنی، کیا کہیں گے آپ یہ مذاکرات کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے چٹان صاحب کی بات سنی، میں نیاز اللہ نیازی صاحب کی بات سن کے میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں یا کوئی اور ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کا تو یہ رویہ ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ٹی وی پہ پڑھے لکھے آدمی رویہ رکھا ہے، شاید ان کو بھی نکال دیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے باقی پڑھے لکھے آدمی نہیں ہے، وہ سارے اس طرح کا رویہ اگر ان کا ہو جائے جس طرح میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں۔ مین آف لا ہے نا، لا کو سمجھتے ہیں اور وہ کبھی اپنے منہ سے غیر قانونی غیر آئینی الفاظ نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی اپنا ورسٹ ایڈورس قسم کا اوپینین بھی دیں گے تو وہ لیگلی اور پارلیمنٹری لینگویج کے پیرامیٹرز کے اندر ہوگا۔ یہ تو ہمارے لوئرز کی خوبی ہے نا، ہم ان سے اگری کریں یا ڈس اگری کریں یہ تو ماننا پڑے گا۔ دیکھیں مرحوم مبشر لقمان صاحب جو بیرسٹر گور ہیں وہ بھی لا کے بندے ہیں نا، ان کو بھی تو قانون کی پوری سمجھ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی لوگ بھی ہیں، دیکھیں انہوں نے بات کی کہ ہم بات دہشت گردوں، آپ نے کہا دہشت گرد ہیں، افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ جو پراکسی وار ہے نا، پیچھے ہندوستان بیٹھا ہے، وہ آواز دیتا ہے کہ میں پیسے دے کے ان سے آگے یہ ساری دہشت گردی پاکستان سے کرا رہا ہوں، اور جو کچھ ہندوستان سے ہوا اس کے ساتھ اس کا وہ بدلہ لے رہا ہے۔ لیکن ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان جس کے لیے ہم نے 30-40 سال یہ ہمارے ساتھ رہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، افغانی شہری ہمارے بھائی ہیں، لیکن جو پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے حکومت نے، افغانستان حکومت نے، کہ وہ ہر بات پہ دیکھیں ایران شامل ہوا، ترکی شامل ہوا، کہ ہم نے ہر موضوع پہ ان پہ بات کی، تعلقات ہم چاہتے ہیں بنائیں، ہمیشہ ہمسائے سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں، لیکن ان کا جو رویہ ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نہ مانیں۔ اب بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے کہا دیکھو یہ لوگ جو آ کے ابھی بھی آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے، کبھی آ کے ادھر دہشت گرد آ کے حملے کر کے چلے جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، ان کو وہ کچھ کہتے نہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو حکومت پاکستان اور کیا کرے؟ کیا ہم ان کو چھوڑ دیں کہ آ کے لوگ آ کے ہمارے شہریوں کو شہید کر کے چلے جائیں اور اس کے بعد پھر واپس جا کے دیکھیں ہم نے یہ کیا کیا؟ یہ تو افغانستان حکومت کی نااہلی ہے نا، یا ان کے بس میں نہیں ہے کہ دہشت گرد انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ابھی انہوں نے بات کی نیازی صاحب نے کہ جی وہ فاق پالیسی بناتا ہے۔ میں نیازی صاحب کی بات کو میں کہتا ہوں جی مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ آئیں بات کریں۔ آپ مجھے بتا دیں کتنی دفعہ بلایا گیا؟ جی آپ نے کہا، لیکن آپ بتائیں ایک دفعہ بھی آئے، ایک دفعہ بھی پہلا وزیر اعلیٰ بھی نہیں آیا، یہ بھی نہیں آیا۔ آپ بھی ناصر صاحب ایک کام کریں نا، آپ بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا کر لینا، آپ اپنا اس کو 15 پوائنٹ سے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے مسئلہ کشمیر بنا دیا، 1 پوائنٹ ایجنڈا کریں، اس پہ ساروں کو دعوت دے دیں، آئیں گے، بالکل آئیں گے۔ دیکھیں 1 پوائنٹ ایجنڈا جب وفاق پالیسی بناتا ہے دہشت گردی کے خلاف تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ ان بیٹھے، ان سے بات کی جائے، کسی بھی چیز پہ اگر وہ سمجھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے وہ وفاق سے اس پہ مشورہ کرے اور ایک پالیسی بنے یونانیمسلی جو پھر اس پہ عمل ہو۔ اور یہ وزیر اعلیٰ کہہ دے جی کہ میں تو آتا ہی نہیں۔ اور دوسری بات پلیز ایک چھوٹی بات انہوں نے کہا جی کہ ہم چڑھائی کرنے جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں یہ کیا کرنے جاتے ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ اگر
کسی قیدی کو ملنے جاتا ہے, اگر تو وہ جاتا ہے وزیر اعلیٰ ہے وہاں میسج دیتا ہے میں آ رہا ہوں, ملنے جاتا ہے, وہ ایک قیدی ہے, جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کے لیے انتظام بھی کرتا ہے. یہاں یہ گاڑیاں بندے 50 2000 500 بندے لے کے جاتے ہیں, ہم جی ملنے جا رہے ہیں, ہم دیوار توڑنے جا رہے ہیں. یہ طریقہ کون سا ہے ملنے کا؟ اگر اس طرح ملنا چاہتے ہیں چلے اپنا ناصر بٹ پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل بریدنگ سپیس بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا پارٹیز کو. اب پی ٹی آئی جو ہے اس نے پولیٹیکلی بھی تو اپنے ورکر کے آگے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے نا. تھوڑا بہت ریٹورک سن لیے, آپ کی بھی سنتے ہیں ہم, ایسی کیا بات ہے. آپ لوگ کہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ باری, ہم وہ بھی سن لیتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں ساڈا میاں آوے ہی آوے, ہم اپنا دانتوں میں انگلیاں دبا کے سن لیتے ہیں کہ اللہ نہ کرے پر آ گیا. چلو نہیں, آپ دیکھیں میری بات سنیں. اب ہماری حکومت ہے, میرا میاں صاحب آ گیا ایک وفاق, تو یار ان کی بھی کے پی کے میں حکومت ہے, ان کا بھی رائٹ ہے اگر وہ ایک وزیر اعلیٰ 2000 بندے لے کے آتے ہیں, کوئی اس میں برائی نہیں ہے. وہ بندے یا تو آپ کہیں کہ اسلحہ لے کے آتے ہیں, خون و قتل و غارت کرتے, اسلحہ لے کے آتے ہیں, آپ کے سامنے مبشر لقمان صاحب اسلحہ لے کے آتے رہے ہیں, وہ کلاشنکوف ہاتھ میں اٹھا کے آتا. چلے یار ان کو ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ اسلحے کے بغیر آ جائیں, جانا تو اندر وزیر اعلیٰ نے ملنے, لیکن کوئی نہ کوئی نکال لیں صورتحال. ایک بندے نے ملنے جانا ہے نا, یہ مجھے بتائیں جلوس لے کے کیوں آتے ہیں؟ یار مرضی ہے, ملنے جانا ہے, جا کے ملنے. میں اگر آپ کو ملنے آؤں گا, ہو سکتا ہے میرے گارڈ بھی ہوں, ڈرائیور بھی ہوں, 2-3 اور پروڈیوسر وغیرہ بھی ہوں, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں ان شب شپائی نہ پاواں, میں پاواں گا, ٹھیک ہے نا. لیکن پالن, لیکن اگر سپرنٹینڈنٹ سمجھے گا کہ یار ناصر بٹ صاحب آپ کو تو میں نے لنڈن میں 10 بار ہی دیکھا ہے, آپ تو اکیلے کافی نہیں پیتے وہاں پہ ایچ ویئر پہ بیٹھ کے, آپ کے ارد گرد درجن بندے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ نے درجن بندے بیٹھے ہوتے ہیں, تو یار وہ وزیر اعلیٰ ہے یار, یہ کیا بات ہے. بٹ آتے ہیں میرے تینوں مہمان میرے ساتھ ہی, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور اخن زادہ چٹان صاحب, آپ سب سے زیادہ آپ نے بڑی پیشنٹلی بیٹھ کر ساری باتیں سنی ہیں, ساروں کی گفتگو سنی ہے. میں اب آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبریں ہیں آنے والے دنوں میں آپ کی نظر میں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے اخن زادہ صاحب, آئیے اس کو ان میوٹ کریں. جی ٹھیک ہے جی, اگر ہم اس ملک میں سیاسی استحکام لائے اور اس ملک میں بدامنی پہ قابو پالی, جو کہ ناممکن نہیں ہے, کیونکہ 2007-2008 میں آپ کو یاد ہے کہ سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا, بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا, ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسمبلی میں میرے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ عسکریت پسند یہ مارگلا کے پہاڑوں تک پہنچے ہیں اور اسلام آباد نرغے میں ہے دہشت گردوں کی. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سارے ایک پیج پہ آ گئی, تو ہم نے سوات پہ بھی پاکستان کا جھنڈا لگایا, بلوچستان میں بھی ترانہ بجانا شروع ہوا, اور ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہوا. تو اگر یہ کام ہم کر سکیں تو پاکستان کے لیے تو خبریں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت وسائل دیے, اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ سمندر سے اپنا جی ڈی پی بناتے ہیں, یہاں پہ سمندریں ہیں, یہاں پہ کچھ لوگ ایگریکلچر سے بناتے ہیں, یہاں پہ ایگریکلچر ہے, یہاں پہ جنگلات ہے, یہاں پہ منرل ہے, یہاں پہ مائنز ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان ایک ایسی جغرافیہ پہ پڑا ہے کہ پاکستان کے بغیر سنٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا انٹیگریشن نہیں ہو سکتا ہے. اگر ساؤتھ ایشیا اور سنٹرل ایشیا چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں انٹیگریشن کرے, ٹریڈ کرے, جو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پورا ریجن ترقی کرتے ہیں, کوئی ایک ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ساؤتھ ایشیا اور سنٹرل ایشیا بھی چاہتے ہیں کہ انٹیگریشن ہو. تو یہ پاکستان کے سمندروں کے بغیر, یہ پاکستان کے شاہراہوں کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے کچھ دوست مذاکرات ہم سب کچھ کریں گے, سیاسی استحکام کیسے کریں؟ دیکھیے جی, اگر ہم گالم گلوچ کا اور انتقام کی سیاست کو دفن کریں تو کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یار اپنا ایک میری بات سنیں, یہ بھی الزام ہے نا, میں اور نیاز اللہ صاحب آپس سے بات کر رہے ہیں نا, دونوں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں, نہ انہوں نے مجھے کچھ برا کہا ہے, نہ میں نے کوئی گالی دی ہے, خدا نہ خواستہ, نہ دینی ہے. تو ہم اختلاف تو کر سکتے ہیں, لیکن
اگلے کی رسپیکٹ تو کر لینا خونزادہ صاحب. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ ہم سے عزت چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑی عزت تو دے دیں. دیکھیے جی، میں نے سب سے پہلے یہ کیا کہا کہ ہم گالم گلوچ کی سیاست کو دفن کریں. تو اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے سیاسی انتقام کو جو ہے اس کو ہم ختم کریں. تو ہماری کچھ دوست ہیں وہ مذاکرات پہ بہت زور ڈال رہے ہیں، لیکن مذاکرات تو ہو رہی ہیں. کئی بار ہمارے وزیر خارجہ نے دورہ کیا، وزیر میں تو داخلہ نے کہہ رہا دورہ ہوں کیا. آپس کے چائنا میں مذاکرات ہمارے چلیں، آپ کے پارٹیوں کے مذاکرات کی بات کر رہا ہوں، وہ تو چلیں ہو جائیں گے. دیکھیے جی، پارٹی کے مذاکرات جو ہیں وہ بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن اگر دونوں طرف سے مطلب ہے کہ ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بجتی ہیں. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بھی تھا تو ہم نے بار بار ان کو مذاکرات کا دعوت دیا کہ اس ملک کا آنے والا جو مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہوگا. ہم معیشت پہ آپ کے ساتھ ایک میثاق کرنے کو تیار ہے. پلوامہ پہ ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے. کووڈ پہ ہم اس کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار تھے. جب الیکشن ہوا تو ہم تو اس حد تک کہ عددی اکثریت پی ٹی آئی کا زیادہ ہے، تو اگر یہ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، ہم اپنا ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب ایک ہی رٹ لگا رکھا ہے کہ میں تو ڈی جی آئی سے ہاتھ ملاؤں گا، میں تو آرمی چیف کے ساتھ بات کروں گا. تو اگر اپنی پارٹی، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس پارٹی میں ایسے لوگ نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو سمجھائے، اس کو بتائے کہ بھائی اگر آپ نے اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے، اپنے مسائل کو حل کرنا ہے تو اپنی سیاستدانوں سے بیٹھنا پڑے گا. ہمارے مسائل کیا ہے؟ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہر بار جب الیکشن آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہیں. 2018 میں بھی تھا، 2013 میں بھی یہی آواز لگ رہا تھا، اب بھی لگ رہا ہے. تو یہ تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے تو کم از کم سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا، ایسے قانون سازی کرنا پڑے گا کہ آنے والا جو الیکشن ہے اس کو ہم صاف بنائیں، اس کو ہم شفاف بنائیں، یہ یقینی بنائیں کہ آنے والا جو الیکشن ہو اس میں جو جیتے جو ہارے وہ دونوں تسلیم کرے. تو یہ مسائل تو سیاستدان آپس میں حل کر سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ عمران خان صاحب کے سمجھ میں یہ بات آئے کہ میرے جو اپنے جو مسائل کا حل ہے، اس ملک کے جو مسائل کا حل ہے، یہ سیاستدانوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور سیاستدان بیٹھ کے اس مسائل کا حل ٹھیک ہے. نکال سکتے ہیں. آپ یہ 18ویں ترمیم میں سے پہلے جو مسائل تھے وہ ڈی جی آئی نے اور آرمی چیف نے تو ختم نہیں کی. سیاستدان آپس میں بیٹھ کے انہوں نے 18ویں ترمیم کیا، انہوں نے صوبوں کو خود مختاری دی اور انہوں نے سب کچھ کیا. تو اب بھی اگر سیاستدان بیٹھ جاتے ہیں تو ان مسائل پہ قابو پا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نیائی صاحب، بڑی انٹرسٹنگ آپ کو ایک سیناریو بتاتا ہوں. جی جی. کہ یعنی اگر آپ لوگ پولیٹیشنز آپس میں مسئلوں کا حل نہیں کرتے تو ہمیشہ اس کا بینیفٹ کسی تیسری طاقت کو ہونا ہے، اور جب بھی تیسری طاقت آئے گی اس میں جو مین ریزن بنے گا وہ آپس کا اختلاف بنے گا. تو آپس کے اختلافات تو رکھیں، آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز لڑنے ہیں، آپ نے جیتنا ہے ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز میں. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کے اختلافات تو نہیں ختم ہوتے کبھی، اور لیکن یہ حکومت میں بھی ساتھ ہے. تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، اور میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ صحیح اپنے کارڈز پلے کریں، میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں 3 مہینے میں آپ کا وزیر اعظم ہوگا اس ملک میں. دیکھیں، میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں مبشر صاحب. ہم بھی یہ کہتے ہوتے ہیں کہ میثاق جمہوریت پارٹیوں کے درمیان ہونا چاہیے، ایک ایجنڈے پہ قائم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں جمہوریت بچانی ہے. اخوندزادہ صاحب نے سب سے پہلے جو بات شروع کی، آپ نے کہا کہ ملک کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی جس کو میں انڈورس کرتا ہوں کہ پولیٹیکلی سٹیبلٹی. جب ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہو، انسٹیبلٹی ہو، اور ایک لارجسٹ پارٹی مبشر لقمان صاحب یہ بات مان لیں، ہمیشہ یہ 2018 پہ چلے جاتے ہیں. 2023 کا جو الیکشن تھا فارم 45 پہ، پاکستان کی لارجسٹ پارٹی ہے. آپ اس پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑے ہیں، اور لارجسٹ پارٹی کا جو فارمر پرائم منسٹر ہے، آپ نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے کہ آپ نے مختلف کیسز میں سائفر اور عدت جیسے نیازی جو صاحب کہ ختم بھی ہو چکے. نیازی صاحب بڑے ادب کرتے نہیں، بڑے ادب کے ساتھ. ایک منٹ. 2018 کے الیکشن میں جب میں نے ٹی وی پہ کہا نا 115 سیٹیں آ رہی ہیں، تو مجھے آپ کے بانی نے مجھے بلا کر کہا، ان کا مبشر تم یہ کیا بات کر رہے ہو،
میں نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سیٹیں آ رہی ہیں. جی. انہوں نے کہا آئی یو شیور؟ میں نے کہا شیور. اور میں نے سما ٹی وی کے اوپر 3 دفعہ اناؤنس کیا یہ بات رزلٹ. آپ کے بانی کو بھی نہیں یہ پتا تھا. بٹ اینی وے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں ہر الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتا ہے. اب آپ دیکھ لیں بہار کا الیکشن ہوا ہے نا انڈیا کا, جب یہ مڈ بریک ہوئی تھی میں ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا, اس میں دھروو راٹھی کا میں دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جو کچھ الیکشن میں غلط ہو سکتا ہے نا وہ بہار کے الیکشن میں ہوا ہے, لیکن ہندوستانی کیا کریں گے, اس کے لیگل کورسز امپلائی کریں گے اور اس کے وہ ایسی سچویشن نہیں کریں گے کہ کوئی ٹیک اوور کر لے اس ملک کو آ کے. یہ ایک سمجھداری کی بات ہے. ٹھیک ہے. یعنی میں اور آپ لڑائی میں اتنا آگے نہ بڑھیں کہ ناصر بٹ صاحب کو فائدہ ہو جائے. اچھا میں مبشر صاحب ایک بات بتاتا ہوں, میں ریکال کرتا ہوں کہ آپ کی میموری, آپ کو 126 دن کا دھرنا بھی یاد تھا, میں تھا وہاں پہ, آپ بھی جہاں موجود تھے. ہم نے 4 سیٹوں کا کہا تھا, 4 سیٹوں کا, 4 حلقوں کا کھولنے کا کہا تھا. ٹھیک ہے. ابھی آپ آگے چلتے ہیں نا, عمران خان تو شروع سے کہتا ہے یہ الیکشن ای وی ایم مشین سے کرائیں. آپ یہ الیکشن جتنے تک آپ دیکھیں, الیکشن کمیشن کنسٹیٹیوشنل باڈی ہے, وہ کسی کے انڈر نہیں ہے. کیوں نہیں؟ الیکشن کمیشن کا ایک ہی مینڈیٹ ہے 218(3). 218(3) یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا, جو کہ کرپشن سے نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن نیازی صاحب کیا کر رہا ہے, آپ تو ماشاءاللہ قابل وکیل. ایک منٹ میری ایک عرض سن لیں, وہ یہ دونوں معصوم ہیں, میں اور آپ کھنگ ہیں, کیونکہ ہم دونوں جو ہے نا سمجھتے ہیں. میں بھی کٹہرے میں رہتا ہوں اکثر, ابھی پرسوں بھی میں حاضری دے کے آیا ہوں, آپ بھی کسی نہ کسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن خود سے کوئی ٹول امپلائی کر ہی نہیں سکتا قانونی طور پہ. وہ یہ بال پوائنٹ جو میرے ہاتھ میں ہے اس کو نہیں امپلائی کر سکتے جب تک اس کے اوپر قانون سازی نہ ہو. تو یہ سجیشن بہت اچھی ہے کہ ان مشینوں سے کریں, لیکن اس کے لیے 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے پارلیمنٹ کی. دیکھیں میں اور آپ جو ہے نا, ایک بات تو ہمیں طے کر لینی چاہیے کہ اچھی ہے یا کم اچھی. میں اس پارلیمان کے بہت چیزوں سے اگری نہیں کرتا, ان کے فیصلوں سے, لیکن ہمیں ماننا پڑے گا. ہم کئی عدالتوں میں جاتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ریسنٹلی جسٹس باقر نقوی صاحب نے, بڑے آنریبل جج ہیں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ایک کیس کے بارے میں. میں اس لیے نہیں اس کا ذکر کر رہا کیونکہ ٹرولنگ بہت ہو رہی ہے, میں صرف ایک پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں, میں اس سے اگری نہیں کرتا. لیکن جج, میں بات نہیں لے رہا نام, میں نہیں چاہتا کہ ٹرولنگ مزید ہو, میں اگری نہیں کرتا, لیکن میں ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہوں گا ان کے بارے میں. میں ڈیسیجن سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں یا آبزرویشن سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں. تو ہم ساروں کو ایک بھی کہتے ہیں کہ ہاں بالکل, دیکھیں نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں, آئی ریسٹ مائی کیس. نہیں سر ڈس ایگری کا, لیکن ایک پوائنٹ کے پاس چلے جائیں نا. دیکھیں میں نے جو بات کی نا, آپ نے کہا نا کہ پینسل بھی ہو تو اس پہ لیجسلیشن ہو. یہ تو لیجسلیشن آئین کا آرٹیکل 218(3) ہے. آپ کو یاد ہے میں ایڈوکیٹ جنرل تھا جب ہمارا ایک آیا ہمارے پاس ایڈوائزری جورسڈکشن میں, فارمر جو پریزیڈنٹ تھا اس نے کہا کہ یہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں یہ سیکرٹ سے اوپن سے سیکرٹ بیلٹ سے اوپن ہونے چاہیے. کیوں کہا تھا ہم نے؟ ہماری بڑی اچھی سجیشن تھی. ہم نے کہا کہ اس میں پیسہ لوگوں کو دیا جاتا ہے اور شکر کرے دیا جاتا ہے, تبھی تو آپ کے ووٹ کم تھے لیکن سنجرانی صاحب بن گئے نا. اگر پیسہ نہ ہوتا تو کیسے بنتے سنجرانی صاحب یار؟ یہ تو معصوم تو نہ بشیر صاحب, میں تو غلطیوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک سیکنڈ دیکھیں, نہیں صاحب 1 منٹ, کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. میں یہ کہتا ہوں غلطیاں آپ سے بھی ہوئی ہوں گی, میرے سے بھی. آرٹیکل 63 والی ججمنٹ بھی دیکھ لیں جو ابھی ہوا ہے, ووٹ ہولڈ کرنے والا. سر قانون کو, کانسٹیٹیوشن کو آئسولیٹڈ شکوں میں نہیں دیکھا جاتا نا, ان ٹوٹیلٹی دیکھا جاتا ہے. پتہ ہے مجھے, ویری ویری سمپلی انٹرپریٹ کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ. میں اس لیے تو آپ لوگوں کی ریسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں. ہر آرٹیکل کو کوئی سبجیکٹ ٹو کنسٹیٹیوشن ہے, کوئی انڈر دا کنسٹیٹیوشن ہے, کسی کو آئسولیشن میں پڑھنا پڑتا ہے. یہ تو بڑی انٹرپریشن لمبی ہے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا, آپ اسٹیچوری لا کی بات کر رہے ہیں, میں اس کو بھی تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. اس پہ آتے ہیں, وہ آج ڈیبیٹ اس پہ نہیں ہے. ناصر بٹ صاحب ویری کوئکلی, یہ تو دیکھیں ہمارے ملک میں ایک دستور ہے کہ میں نے تو ماننا ہی نہیں, صرف خواجہ سعد رفیق جیسے شیر ببر کم ہی ہوتے ہیں جو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ میں الیکشن ہارا ہوں اور جائز ہارا ہوں. اللہ تعالیٰ اتنا حوصلہ ہر سیاستدان کو دے دے اس ملک میں تو زندگی کتنی آسان اور سکھی ہو جائے. لیکن آگے چلنے کے لیے اب ضروری ہے
کہ ہم اختلاف برائے اختلاف نہ کریں اور ہر راستہ کھول دیں تمام اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کا. ہو سکتا ہے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہو جائے, سینیٹرز کے ساتھ ہو جائے, کوئی کھلاڑیوں کی وجہ سے ہو جائے, کوئی میڈیا والوں کی وجہ سے ہو جائے, کوئی فنکاروں کی وجہ سے ہو جائے. رابطے ہر طرح سے شروع کریں ایک دوسرے سے. مبشر لقمان صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم دیکھیں, ہم کب 2 سال سے ہمیشہ کہتے ہیں, پی ایم صاحب نے چل کے پاس جا کے وہ جب بیرسٹر گور صاحب سے کہا کہ آئیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں, آپ اپنی ایک ٹیم بنا لیں. اسپیکر یا صادق صاحب نے ریکویسٹیں کی, آئیں بیٹھیں ہم بات کرتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں ہم کیسے ان کو ریکویسٹ کریں کہ ہم سے بات کریں. ہم ہر دفعہ کہتے ہیں ہم سے بات کریں. دیکھیں الیکشن کمیشن کی آپ نے بات کی ہے, اس کے لیے اپوزیشن حکومت بیٹھے گی تو الیکشن کمیشن کا مسئلہ حل ہوگا. جب تک سیاسی جماعتیں چاہے حکومت میں ہوتی ہیں چاہے اپوزیشن میں, ہمیشہ وہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک ہوتی ہے, اس مسئلے کا حل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا ناصر بھائی, آپ کو پتہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی بھی آپ سے نک و نک ہوئی ہوئی ہے. جس دن وہ زیادہ آوازار ہوئے نا, انہوں نے پی ٹی آئی کو کہنا تسی اپنا وزیر اعظم بناؤ, اسی تانوں ووٹ دے رہے ہیں, آپ کی حکومت فارغ ہو جائے گی. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اختلاف جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا, اس میں سے کچھ چیزیں نکل آتی ہیں. یہ ہم سے بات ہی نہیں کرتے, ہم کیا کریں؟ آپ بتائیں کیا کریں. یہ وہ ان کا جو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ وہ بھی بات نہیں کرتا. ہر پارٹی میں چند لیڈرز ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر پورے لوگوں کو اتفاق ہوتا ہے کہ یار یہ ابو بورڈ ہے, یہ کرپٹ نہیں ہے, یہ نیک ہیں, صالح ہیں اور اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. آپ کی پارٹی میں بھی ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, پی ٹی آئی میں بھی ہیں. یار آپ ضروری ہے کہ آپ لیڈروں نہیں ملنا ہے, آپ ان سے شروع کر لیں, سیکنڈ ٹیئر سے شروع کر لیں. نہیں میں یہ دیکھیں میں کہتا ہوں ایک کمیٹی عمران خان اپنے لوگوں کی بنا لے جو اس کو اچھے لگتے ہیں. ادھر مسلم لیگ نون کمیٹی بنا لے گی جو اچھے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی بنا گی, لیکن اس میں بیٹھے تو صحیح. ان کا ریکارڈ دیکھیں, وہ کمیٹی بناتے ہیں پھر ختم کر دیتے ہیں, بات چلاتے ہیں پھر ختم کر دیتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتہ نا ان کو کیا چاہیے. دیکھیں وہ کہتے ہیں جی عمران کو رہا کرو. آپ مجھے بتائیں عمران کو عدالت نے سزا دی ہے اس کو, اگر وہ ان کو یہ سمجھتے ہیں سزا غلط ہے, عدالت میں جائیں, جا کے عدالت کو اپنے ثبوت دیں یا ان کو بتائیں کہ یہ نہیں یہ ہے. عدالت اگر ان کی بات مانتی ہے, اگر عدالت نے بات مان لی, کسی کو کوئی اعتراض نہیں. یہ نہ آپ جج کو ٹرانسفر کر دیں ڈیسیژن سنانے سے پہلے, یہ تو نہ ہو. نہیں یہ نہیں ہو. چلے بٹ صاحب میرا وقت اوپر نکل گیا, میرا وقت اوپر نکل گیا. اخونزادہ چٹان صاحب, نیاز اللہ نیازی صاحب آپ کا, اور سینیٹر ناصر بٹ, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن اب ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ بائی ہوک اور بائی کروک ساری پارٹیز کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا ملک کے استحکام کے لیے, ورنہ ہم اسی طرح بھور کے اندر دھستے چلے جائیں گے. سچویشن آسان نہیں ہے, کافی گمبھیر ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.